السلام علیکم ویئرز، پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام پولیٹیکل ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں وقار حسین۔ پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے حکومت پاکستان کی جانب سے ناراض بلوچ بھائیوں کو منانے کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ اس مرتبہ وہ کیا اپنے لائے عمل اختیار کرتے ہیں اور کیا حکومت کے سامنے بات رکھتے ہیں، پروگرام پر بات کریں گے اس پر بھی۔ اس کے علاوہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی حکومت کی کیا کاوشیں جاری ہیں، انہوں نے اپوزیشن کو دعوت دی ہے مذاکرات کی، اپوزیشن کا کیا رد عمل آئے گا۔ اس کے علاوہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے علاوہ آزاد کشمیر میں جاری انتخابات کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کی کیا حکمت عملی ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ان تمام تر صورتحال پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب۔ السلام علیکم مفتاح اسماعیل صاحب۔ حکومت پاکستان ایک مرتبہ کوشش کرنے جا رہی ہے پھر کہ بلوچ جو ناراض بھائی ہیں ہمارے، ان کو منانے کی کوششیں کر رہی ہے، وہ کس حد تک کامیاب ہوگی، آپ کا کیا کہنا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ تمام ایسے پاکستانی جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے رنجشوں کے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے بات کرے۔ اگر ناراض بلوچوں سے بات کرے تو بالکل بات کرنی چاہیے، اور یہ بات نہیں پوچھنی چاہیے ہمیں کہ ناراض بلوچ حکومت کی بات مانیں گے، یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا حکومت ناراض بلوچوں کی بات مانے گی، کیا ان کے زخموں کا تدارک کرے گی۔ کیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم جو کہلاتا ہے حکومت مخالف اتحاد، وہ کیا خوف زدہ ہے نیوٹرل امپائر سے؟ کیونکہ ناقدین کہتے ہیں کہ ہمیشہ پی ڈی ایم نے جو ہے کہ فکسڈ میچ کھیلا ہے، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں اور آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ یہ بات درست نہیں ہے، اللہ کی مہربانی سے بالکل بات غلط ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ سے فری اینڈ فیئر الیکشنز کا مطالبہ کیا ہے، اور پی ٹی ایم کی دیگر دکانوں نے بھی کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، اس کے بعد اگر ہم جیتتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جیتتے تو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو عوام کے جتنے بھی پولز آ رہے ہیں اس کے اندر کیا اس کا تاثر ہے کہ مسلم لیگ نون اللہ کی مہربانی سے آج پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ را سمیت جو مختلف بھارتی ادارے ہیں پاکستان کا امن تہہ و پالہ کرنے کے لیے برسر پیکار ہیں مختلف انداز میں، اور ان کی بیخ کنی کیسے کی جا سکتی، ان کو لگام کیسے ڈالی جا سکتی ہے؟ پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ایک تو پہلے سرحدوں پہ اچھا دفاع ہونا چاہیے، جو کہ ہے ہماری فوج، افواج پاکستان طاقتور ہے اللہ کی مہربانی سے، اور ہم نے یہ جو بالا کوٹ میں ہندوستان نے شرارت کری تھی اس کا بھی منہ توڑ جواب دیا تھا۔ دیگر ان کے چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتا رہتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتا رہتا ہے، کچھ نہیں کچھ 800,000 کچھ فیک ویب سائٹس ان کی نظر آئی تھی وغیرہ۔ اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے آپ نے شروع سے بات کری کہ بلوچ ہمارے جو ناراض بھائی ہیں ان سے بات کرو، ہم اگر پاکستانیوں کے مختلف لوگوں کو، پی ٹی ایم والوں کو، بلوچ کو، ہزارہ کو، دیگر لوگوں کو اگر ناراض کرتے رہیں گے تو پھر دوسرے ہمارے دشمنوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اگر ہم آپس میں ایکا کر کے چلیں اور کمزوری نہ دکھائیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو میرے خیال سے سب سے پہلے یہ کہ اگر پاکستان ایک صحیح معنوں میں لوگوں کو جمہوری حق اپنے دے، اپنے رائٹس دے، اور کوئی بھی اقلیت ہو، چاہے وہ لسانی اقلیت ہو یا مذہبی اقلیت ہو، وہ اپنے آپ کو ایلینیٹ نہ پائے پاکستانی ریاست سے، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ وزیر مملکت فاروق حبیب صاحب کہتے ہیں کہ ڈالر اب ملک سے باہر جانے کے بجائے ملک میں آ رہے ہیں، آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ جو چوری کا ریکارڈ ان کی حکومت میں ہوا ہے وہ تو اس کی مثال نہیں ملتی ہے، چاہے وہ دنیا کی مہنگی ترین ایل این جی خریدنا ہو، چاہے وہ لانگ ٹرم ایل این جی نہ خریدنا ہو، چاہے وہ بار بار فرنس آئل سے بجلی بنا کے 13 روپے کی بجلی بنانی ہو جبکہ آپ 6-7 روپے کی ایل این جی سے بنا سکتے ہیں، چاہے وہ ڈیزل سے بجلی بنانی ہو اس حکومت میں، چاہے راولپنڈی رنگ روڈ میں ہو، فاروق حبیب صاحب کو جو ہے نا اپنے کرپشن کے اوپر خود نظر ڈالنی چاہیے، اپنی پارٹی کی، میں ان کی ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کہا جا رہا ہے کہ خارجہ پالیسی میں شفافیت آ رہی ہے، آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ خارجہ پالیسی کے اندر شفافیت تو نہیں ہونی چاہیے، مطلب یہ کہ خارجہ پالیسی تو پرائیویٹلی بنتی ہے اور پھر تو سیکرٹلی ایکسیکیوٹ ہوتی ہے، لیکن خارجہ پالیسی کے اندر جو مسئلہ ہے وہ کنفیوژن کا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کبھی کچھ اور کہتے ہیں، خان صاحب کچھ اور کہتے ہیں، دیگر اسٹیک ہولڈرز کبھی کچھ اور کہتے ہیں، الگ الگ وہ ہماری نمائندوں کو پرائیویٹلی کچھ اور انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم سعودی عرب سے کو بولتے ہیں کہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، کبھی بولتے ہیں سعودی عرب ہمارا دوست ہے، کبھی چائنا ہمارا دوست ہو جاتا ہے، کبھی امریکہ ہمارا دوست ہو جاتا ہے۔ تو جو فورن پالیسی میں مسئلہ ہے وہ یہ کہ خان صاحب جو کہ جس طرح کی ڈومیسٹک پالیسیز میں یو ٹرن لیتے رہتے ہیں، فورن پالیسی میں بھی لیتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شفافیت ہو یا نہ ہو اس کے اندر کنفیوژن ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تاریخی اہداف حاصل کر لیے ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے تو چیئرمین ایف بی آر کو مبارکباد پیش کی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ
2 سال تک 3 سال پہلے کا جو ٹیکس ہے اتنا جمع نہ کر سکیں. جو پہلے سال جب آئے تھے جتنا ہم نے جمع کرا تھا, جتنا میں نے جمع کر کے گیا تھا وزیر خزانہ, اتنا یہ اپنے پہلے سال میں بھی نہیں کر سکے, دوسرے سال میں بھی نہیں کر سکے. اس سال انہوں نے کر لیا ہے, لیکن اصل میں ٹیکس, اور عمران خان کو بھی یہ بات پتہ ہونی چاہیے, باقی پی ٹی آئی والوں کو تو پتہ ہے کہ ٹیکس کلیکشن دیکھتے ہیں ٹیکس ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی, ایز اے فریکشن آف جی ڈی پی, کہ آمدن کا کتنا حصہ ہے. تو ہم 12.5% پہ چھوڑ کے گئے تھے, وہ 9.5 پہ لے آئے, ہر سال بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے. ان کو سرزنش کرنی چاہیے ایف بی آر والوں کی, نہ کہ انعام دینا چاہیے. انتخابی اصلاحات کے حوالے سے حکومت کی جانب سے آپ کو مذاکرت کی جو ہے کہ دعوت دی گئی ہے, اور اس پر اب آپ کیا ان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ مطلب آپس میں بیٹھ کے نیک نیتی سے بات کرنا ہے تو چاہیں, لیکن یہ حکومت بات نہیں کرنا چاہتی, یہ تو زبردستی ٹھونسنا چاہتی ہے, ای سی پی سے لے کر نادرا کو دینا چاہتی ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے بےایمانی کرنا چاہتی ہے. یہ پچھلی مرتبہ بھی بےایمانی سے آئے تھے, اور اب نئے طریقے بےایمانی کے ڈھونڈ رہے ہیں. پچھلی مرتبہ آر ٹی ایس نہیں چلا, اس بار کچھ اور لیکن اگر یہ نیک نیتی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور ان کے ساتھ بات کریں گے. کیا سابق صدر آصف علی زرداری صاحب سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان سے سوالات ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں بلاول صاحب کمانڈر ہیں, ان سے بات کیجئے, وہ جواب دیں گے. یہ عمران خان صاحب جو کہ بلدیاتی اداروں کی امپاورمنٹ کا کہتے ہوئے نہیں بھولتے تھے, ان کو ایک تو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر بلدیاتی ادارے توڑ دیے پورے پاکستان میں. اس کی کوئی بات نہیں کرتا ہے کہ عمران خان نے اتنا غیر جمہوری قدم اٹھایا, اور آج جب کہ یہ اب سپریم کورٹ نے بحال کرے تھے کچھ عرصے پہلے شارٹ آرڈر سے, تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا, اب لانگ آرڈر آیا ہے. اللہ کرے کہ ان کو شرم آئے کہ یہ اس قسم کے غیر جمہوری حربے نہ استعمال کریں. آزاد کشمیر میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کو ان انتخابات سے کیا توقعات وابستہ ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ راجہ فاروق حیدر نے ایک بہترین کام کیا ہے پچھلے 5 سالوں میں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم واپس فیئر اینڈ فری الیکشن کے اندر یہ میجورٹی لے کر آئیں گے. بلدیاتی اداروں کی بحالی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا کیا سٹانس ہے, کیا اقدامات اٹھا رہی ہے اس حوالے سے؟ اب اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو کتنا امتحان میں ڈالنا چاہتا ہے وہ تو اس کی مرضی ہے, اس سے پتہ چل جائے گی کہ کافی حکومت چلے گی نہیں. بہت شکریہ. ویئرز, پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.